سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك باسمي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله مولانا العظيم. سب سے دیکھ کے گفتگو کریں گے تو اچھا لگے گا. محترم حاضرین، یہ چوراہا جسے ہم نے قدیم چوک کا نام دیا تھا، سبحان اللہ، یہ تاریخ رقم کرنے والا چوراہا ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں کثرتوں پر کوئی نہ اترا ہے کہ تعداد زیادہ ہے تو آپ حق پر ہو، کامیاب ہو، تعداد کم ہے تو ہم حق پر نہیں ہیں، ناکام ہیں، ایسا نہیں ہے. بے شک حق کی آواز اور حق والے ابتدار تھوڑے ہی ہوتے ہیں. بے شک قرآن کہتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں. بے شک میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ چوراہا تاریخ رقم کرنے والا چوراہا ہے. یہاں سے حق کی آواز اٹھی. بے شک سبحان اللہ. اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے اس ہندوستان میں الحمدللہ بڑی بڑی ندیاں، لیکن جب دیکھو کہ ان ندیوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ایک تو ہمارے پیلی بھیت سے. کیا نام ہے اس ندی کا جو شروع ہوئی ہمارے مادھو ٹانڈا سے؟ گومتی. آپ دیکھیں جب شروع ہوئی تو بڑا مختصر، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی تو اپنے راستے خود ہموار کرتی چلی گئی. اس لیے کہہ رہے ہیں حق کی آواز جب ہو تو یہ نہ گھبرایا کرو کہ آپ تھوڑے ہو، کم ہو. میں آپ کو آج جب ہمارے عزیزم مولوی افضال حسین صاحب نے کہا اتنی دیر سے کھڑے ہیں، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یار بڑی ناانصافی ہے، یہ لوگ کھڑے ہم بیٹھے. سوچا کہ اسی وقت کھڑا ہو جاؤں، مگر پھر مجھے لگا کہ پڑھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ مجھے بھی جلدی ہے بولنے کی، اور کئی محبت والوں کو یہ نہ لگے، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھا رہا. ورنہ بات تو یہ صحیح تھی کہ جب آپ کھڑے ہیں تو ہم کیوں بیٹھے؟ کیا بات ہے بھائی آپ محبت میں آئے ہیں تو ہم بھی تو عقیدت میں آئے ہیں، بے شک ہم بھی تو محبت میں آئے ہیں. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ یار ہم اتنی دیر کھڑے ہیں تو احسان ہمارا، ہم اتنی دیر کھڑے ہیں تو اپنی تھکن کا احساس کرا رہے ہیں. ارے یاد تو کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے پوری پوری رات بارگاہ خدا میں کھڑے رہے. بے شک اتنا آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے کھڑے کھڑے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا. اللہ اکبر. جب کہنے والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو ہمیں جنت ملے گی، آپ اتنی عبادات کیوں کرتے ہیں، ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑے رتبے عطا کیے ہیں. تو قربان جائیں اس نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. فرماتے ہیں کہ اس پروردگار جس نے میرے اتنے بلند عظیم رتبے فرمائے ہیں، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے سب سے عظیم نعمت ہمیں دی ہے، تو کیا ہم اپنے رب کے شکر گزار نہ بنے کہ اس نے اپنے محبوب جیسا ہمیں رسول عطا فرما دیا. ہم اگر ساری رات بھی کھڑے رہیں تو ذرہ برابر حق ادا نہیں. بے شک بے شک. اور اس سے نہ گھبرایا کریں کہ کھڑے کھڑے کس کی یاد ہے. میں
کھڑا ہوا تھا، سوچا تھا کہ 2 شعروں سے آغاز کروں گا، لیکن ایک چند باتیں اب وہ 2 شعر سنانا چاہیے جائیں۔ اور اس دوران جانتے تھے اونٹ کی سواری، جس کے پاس اونٹ ہوں آج کی مرسیڈیز کار کے برابر، اور کسی کو 100 اونٹ مل جائے بابا پیچھے لگا دیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر کوئی بھی پتا دے گا، پکڑ کر لائے گا۔ سب سن رہے تھے، ایک اور بھی تھا وہ بھی سن رہا تھا، سن رہے تھے، اس کو بھی لالچ پیدا ہوا، اس نے کیا کیا، خاموشی سے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اپنے گھوڑے پر سوار۔ آخر وہ قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے، دیکھا دور دھول اڑ رہی ہے، یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کون آ رہا ہے۔ سبحان اللہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہے۔ وہ اور قریب آئے، اور قریب آیا، جب قریب ہوتا چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، سرکار وہ قریب آ گیا، ارادے اچھے نہیں رکھتے۔ اللہ آپ نے عرض کیا کہ مولا اس کو دھسا دے، تو کہتے ہیں کہ مضبوط زمین تھی، اچانک گھوڑا زمین میں آدھے سے زیادہ دھس گیا۔ اللہ اکبر اب اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے، اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اٹھ جائے، پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے کہ آپ کا دعویٰ اگرچہ درست ہے، اگر آپ مجھے نکال دیں تو میں بڑا احسان مند ہوں گا۔ سرکار نے دعا فرمائی، اسے نکل گیا۔ روایت میں ہے 3 بار ایسا کیا اور تینوں بار سرکار نے دعا فرمائی اور وہ نکل گیا۔ اور پھر جب وہ پاس آیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں مردوں کے لیے سونا پہننا، چاہے وہ چین ہو چاہے وہ انگوٹھی ہو، حرام ہے۔ بے شک مردوں کے لیے سونا پہننا حرام حرام ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں عطا کر دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ بے شک یہ اختیار ہے محبوب۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حیران ہو گیا۔ کسرا اس دور میں ایسا تھا جیسے بہت بڑی کوئی حکومت امریکہ وغیرہ کے جو کسی سے نہ گھبرا رہا ہے اور اپنے کام کرے جاتا۔ اس نے سوچا اتنی بڑی حکومتوں کو کنگن کیا تھے، جو تخت نشین ہوتا، جو بادشاہ ہوتا، اس کے اپنے ہاتھ میں پہن کر پھر بیٹھا کرتا۔ اس نے کہا کہ صحرا نشین 3 لوگ وہ بھی سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کیا دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے نا جسے اللہ نے اختیار دیا، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک دور آیا جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، پھر ایک دور آیا جب فتح ہوتی چلی گئی، اور کسرا جب فتح ہو گیا تو روایتوں میں ہے کہ آپ کا جو بہت زیادہ آخر وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ آپ بچو گے نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تو ان کا یقین دیکھیں، صحابی رسول ہیں، قسم خدا کی مجھے تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہ بیٹھے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور پھر وہ کسرا کے کنگن ملے اور ان کے ہاتھ میں پہنائے گئے۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مگر کائنات میں وہ واحد شخص ہیں جنہیں سرکار نے فرما دیا تھا ان کے لیے کنگن پہننا جائز ہو گیا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، ہم نے وہ نبی پایا، ہم نے وہ رسول پایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے طائف کے لیے، دیکھیے میں اس لیے یہ سب چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ شیوا ہی نہیں ہے ایمان کا نا امید ہونے کا۔